اگر شعیب صاحب اگر حکومت نے جو خط لکھا تھا کہ فل کوڈ بنا کے ایک کمیشن بنا دیں تو وہ بہتر راستہ نہیں ہوتا؟ وہ ریکارڈ بھی کر لیتے ساری ایویڈنس وغیرہ جو تھی اور معاملہ آگے بڑھ جاتا۔ فل کوڈ کا تو ان کی ریکویسٹ تو جا سکتی ہے، لیکن ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کئی مہینوں کے لیے پورا سپریم کورٹ جو ہے سارا کام چھوڑ کے صرف اس کے لیے بیٹھ جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح قاضی فائصہ صاحب سینئر موسٹ جج ہیں اور وہ ان کی سربراہی میں کمیشن ہو جاتا، کیونکہ 2 کمیشن وہ آلریڈی ہیڈ کر چکے ہیں، میمو گیٹ والا اور کوئٹہ کے جو وکلاء کی شہادت ہوئی تھی 57 بہت زبردست رپورٹ تھی، بڑی زبردست، اور وہ پبلش بھی کرائی ہم نے، سپریم کورٹ کے آرڈر کا حصہ بنوائی۔ تو سر اگر ایسا کام کیا جاتا جسے پرائم منسٹر خط بھی لکھ چکے ہیں تو بہتر زیادہ بہتر ہوتا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ان کو اتنا اعتماد ہو رہا ہے۔ یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جن کو نوکری سے نکلوانے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے کوئی جتن نہیں چھوڑا تھا۔ ہم نے تو جس طریقے سے ان کے خلاف ریفرنس بنایا، پوری تحریک چلائی۔ کدھر چلایا جی؟ عمران میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں عمران خان نہیں ہوں، میں وکیل بطور عمران خان اور پریزیڈنٹ صاحب تو اور وہ ہائی کورٹ بار بینگ ممبر پاکستان بار کونسل، میں نے ان کے حق میں پوری کمپین چلائی، ان کے حق میں اسٹیٹمنٹس دی کہ وہ ویری آنیسٹ انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ جج ہے۔ پی ٹی آئی نے غلطی کی ہوگی، کس نے کی کس نے نہیں کی، میں تو ذمہ داری نہیں لے سکتا نا کسی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جس دن فیض آباد نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں میرا مطالبہ ہے، یہ بار پریزیڈنٹ میرا مطالبہ ہے، فیض آباد دھرنے والا، فیض آباد دھرنے کا جو آرڈر تھا نا اس کے اوپر ان کے اوپر کیس بننا ہی بننا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے جان چھڑاؤ، کیونکہ فیض آباد دھرنے میں جو جن کا نام آ گیا تھا انہوں نے حکم جاری کر دیا تھا، مسائل شروع ہو گئے۔ شوکت صدیقی صاحب نے سٹارٹ لیا تھا یہ دھرنا فیض آباد والے، شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے وہ اسپیچ کی اور اس کے بعد وہ آؤٹ آف دی جاب ہو گئے۔ سملرلی قاضی فائصہ صاحب نے جو فیض آباد دھرنا والا کیس دیا 2018 سی ایم آر کا، اس کے بعد ان کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی، تو ہم تو میلافائڈی کہتے ہیں اس کو۔ یہ میلافائڈی ہے تو عمران خان اس کا حصہ کیا تھا؟ یہ سہولت کاری کیوں دے رہے تھے؟ میں تو اس کے اوپر شدید اعتراض کر دیا ہے، میں اس پہ نہیں کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کلیریفیکیشن اس سٹیج پہ کی جب سپریم کورٹ نے اس کیس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ اب پچھتائے کیا ہوتا ہے؟ پہلے کہنا تھا غلط ہے۔ قائل ہوں کہ دیکھیں ریفرنس بنایا انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر خصوصی طور پہ، یہ ہمارا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے، ہم سبجیکٹ میٹر ہمارا یہ ہے عمران خان صاحب کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ جج ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ یہ شرمناک سربراہی میں بنائے۔